بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، قرآن مقدس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ایک ایک نقطہ بڑا بابرکت ہے۔ پورے قرآن مقدس کی ایک ایک آیات کا اپنا مقام اور اپنے فضائل و مناقب ہیں۔ آج ہم جو عمل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ سورۃ مزمل کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی مشکلات کے لیے خوبصورت عمل ہمیں مرحمت فرمایا سورۃ مزمل کا۔ اس مبارک سورت کی برکات کو حاصل کر کے ہم بڑی بڑی مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر علماء کرام اس عمل کی شان میں رطب اللسان ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگ اس مجرب عمل کے عامل ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگ اس عمل کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اس گفتگو کو نقل فرمایا کہ بڑے سے بڑا دشمن وہ جادو جنات کی صورت میں ہو، جادوگر ہو، فاسق و فاجر ہو، ظالم اور جابر دشمن ہو۔ فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے جو اس صورت مبارکہ کو پڑھے گا صبح و شام ایک ایک مرتبہ، تو اللہ پاک ان تمام شریروں کے شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ان تمام لوگوں کو، جادو جنات کو، سرکش جادوگروں کو اس شخص سے دور کر دیں گے، اس کی حفاظت ہوگی۔ ایک بات سورۃ مزمل کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے 170 جنگوں میں نے اسی سورت مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے فتح حاصل کی ہے۔ ایسی عظیم سورت ہے، اس کے خواص بہت ہے۔ چند ایک خواص آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی خصوصیت، ہر وہ عورت جس کو مسان ہو، بچے پیدا نہ ہوتے ہوں، اگر پیدا ہوتے ہوں تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہوں، بڑی عمر تک نہ پہنچتے ہوں، ایسی عورت کے لیے یہ ایک خاص عمل ہے سورۃ مزمل کا کہ دھاریاں لی جائیں، دھاگے، نیلے رنگ کے 40 دھاگے اکٹھے کر کے ان کو بٹ لیا جائے اور سورۃ مزمل کو پڑھنا شروع کریں۔ 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، ہر بار اس دھاگے کو ایک گرہ لگانی ہے اور دم کرنا ہے، اور اس کو کمر میں باندھ لے عورت۔ اور جب عورت کے ہاں بچہ ہو جائے، اللہ رب العزت خیر و عافیت سے بچہ عطا فرما دیں، پھر یہی دھاگا اتار کر اس کو موم جامع کرا کر کسی چمڑے میں اس کو ڈال لیا جائے، بچے کے گلے میں ڈال دو، بچہ ہر قسم کی حوادثات اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا اور مصائب اور ابتلاء و آزمائش سے بچا رہے گا، ہر قسم کے شریروں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح جس آدمی کو یہ خدشہ ہو کہ میری شادی پہ بندش لگی ہوئی ہے، بیچاری بہت سی نوجوان عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سر سفید ہو گئے ہیں، اور اسی طرح کوئی نوجوان ہیں جن کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ ہماری شادی پہ بندش لگی ہوئی ہے، تو ان کو 7 جمعہ تک اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اشراق کے وقت جمعے کے دن 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورۃ مزمل کو پڑھنا چاہیے، پھر سر سجدے میں رکھ کے الہا و زاری کے ساتھ اپنی حاجت کا بارگاہ خداوندی میں اظہار کرے کہ اے اللہ میں ضرورت مند ہوں، میرے یہ مسائل ہیں، شادی کی رکاوٹیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہر اس آدمی کی مدد فرماتے ہیں جو شادی کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، عفت اور پاک دامنی کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے، صرف خواہش نفسانی کے لیے اور لذات کے لیے نہیں، بلکہ یہی مقصد ہے کہ اے اللہ مجھے عفیف بنا دے، پاک دامن بنا دے، تاکہ میں
بد نظری سے بھی محفوظ رہوں اور زنا سے بھی محفوظ رہوں، اس نیت سے جو شادی کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بڑی سے بڑی مشکل میں، بڑی سے بڑی مصیبت میں پھنس جائے، نکلنے کی کوئی راہ اور سبیل نظر نہ آئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ مزمل کو شروع کرے، جب رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا پر پہنچے، خود اسی آیت مبارکہ کو 300 مرتبہ پڑھے، اللہ رب العزت اس مصیبت سے آسانی کے ساتھ اپنے فضل اور رحمت سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح جس کو یہ خدشہ ہو کہ میرے کام رکے ہوئے ہیں، بند ہے، کاروبار ہے تو بند، دکان ہے تو ٹھپ ہوئی پڑی ہے، اب اس بند کام کو چلوانے کے لیے اکابر نے یہ عمل مرحمت فرمایا کہ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا پر، تو پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، اس کے بند کام کو اللہ پاک جاری کر دیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دشمنوں کے احاطے اور گھیرے میں ہو، مظلومیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو، سر اٹھا کے بات کرے تو گردن کے کٹ جانے کا خوف ہو، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو کرے، اللہ رب العزت خود اس کا انتقام لیں گے، دشمنوں کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، ان کو اپنی پڑ جائے گی، اور اس کے خلاف سازشیں اور دشمنیاں ان کی سب اللہ رب العزت ناکام کر دیں گے۔ یہ زبردست عمل ہے۔ وہ یہ کہ سورۃ مزمل کو پڑھے اور جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اس عمل کو 2 مرتبہ کرنا ہے 24 گھنٹے میں۔ صبح کو بھی اس عمل کو کرے، طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت اس عمل کو کرنے کا اہتمام کرے، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے دشمن کا تصور کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس دشمن سے مجھے محفوظ فرما، میں ان سے انتقام کی قوت نہیں رکھتا، اور یہ تیرے قانون قدرت سے سرکشی کر رہا ہے، بے جا میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، میں اس کے ظلم سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ جب اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت دشمن کو کسی بڑی ایسی مصیبت میں مبتلا کریں گے کہ اسے اس کے ساتھ دشمنی کرنے کا ہوش ہی نہیں رہے گا، ایسی حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، اس مقدمے سے نجات چاہتا ہے، کسی نے ایسے ہی کیچڑ اچھال دیا، کسی نے غلط بیانی کر کے اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا، اور لوگ سارے مخالف نظر آئے، اب اس مقدمے سے وہ نجات چاہتا ہے، تو اس کو انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اس آیت مبارکہ کو مقدمے کی تاریخ سے 11 دن پہلے اس کو پڑھنا چاہیے، 11 دن تک مسلسل 1100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو کوشش کرے کہ رات کے اندھیرے میں پڑھنے کا اہتمام کرے، اور ساتھ اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین شامل کر لے تو سونے پہ سہاگا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حسب منشا روزی کا متلاشی ہے، ایسی روزی چاہتا ہے یا ایسی ملازمت جو اس کی منشا کے مطابق ہے، اس کے لیے ایک زبردست اکابر نے، علماء نے عمل مرحمت فرمایا، اس کو کرے اور 40 دن تک اس کو مکمل کر لے تو اللہ رب العزت حسب منشا جاب بھی مرحمت فرمائیں گے، حسب منشا رزق کی فراوانی بھی مرحمت فرمائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ رزق وسیع ہو جائے، ایک ہے حسب منشا، جیسے اس کی خواہش ہے اللہ پاک ویسے ہی رزق کو وسیع کر دیں، یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے سورۃ مزمل کی جب ورتل القرآن ترتیلا پر پہنچے تو سورۃ الطلاق کی اس آیت مبارکہ کو پڑھے،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے روزی مانگتا ہے، اللہ پاک تقوی کی برکت سے بھی رزق عطا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، استغفار پہ بھی یہی وعدہ ہے، جو کثرت سے استغفار کرے گا، من کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ہر مصیبت اور تنگی سے نکلنے کا راستہ بنے گا اور بے گمان رزق عطا ہوگا۔ یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رزق لا یحتسب کا وعدہ فرمایا ہے۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ اللہ کا اور معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ اللہ کا اور معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا والوں کو رزق ملتا ہے، لیکن رزق یرزقہ من حیث یحتسب ملتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں یرزقہ من حیث لا یحتسب ملتا ہے، جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ پاک رزق عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرضے میں ڈوب گیا ہو، مکمل ڈوب گیا، الٹ گیا، کاروبار ناکام نظر آتا ہے، اب قرضے سے نجات چاہتا ہے، اس کے لیے بزرگوں نے یہ عمل مرحمت فرمایا کہ وہ اس سورت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ 21 مرتبہ عمل کرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، یا مسبب الاسباب ہیئ لنا سببا، اے مسبب الاسباب، اے عظیم ذات، اسباب پیدا کرنے والی ذات، میرے لیے اسباب کو آسان فرما دے۔ یہ ہیئ لنا من امرنا رشدا اصحاب کہف کی دعا ہے۔ فرمایا ہیئ لنا سببا لا یستطیع له طلبا، یا مفتح الابواب افتح لنا ابواب فضلک و ابواب رحمتک، اے بند دروازوں کو کھولنے والی ذات، اے وہ ذات جو دروازے کھولنے والی ہے، ہر تنگی کو کھولنے والی، ہر گرہ کو کھولنے والی ذات، میرے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گے، افتح لنا ابواب فضلک و رحمتک، اپنے فضل اور اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، وَأَبْوَابَ مَغْفِرَتِكَ، اپنے مغفرت کے دروازے کھول دے، وَأَبْوَابَ عِنَایَتِكَ، اپنے عنایت و اپنی عطاب انتہا کے دروازے کھول دے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ وہ دعا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزو بیا ذل جلال والاکرام، اس دعا کو مضبوطی سے تھامو اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ اسی طرح فرمایا اگر کسی کو یہ خطرہ ہو، خدشہ ہو، بچے بیمار ہیں اور ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، اور اس کو محسوس ہوا کہ میرے بچے کو نظر بد ہے، تو اس کو چاہیے 3 مرتبہ سورت مزمل کو پڑھ کر معصوم بچے پر دم کرے، اللہ رب العزت اس معصوم بچے کے نظر بد کے اثرات کو دور کر دیں گے، زائل کریں گے۔ اور اگر کوئی آدمی مستقل طور پر اپنے بچوں کی حفاظت چاہتا ہے، سورت مزمل کا حصار چاہتا ہے، علماء نے لکھا ہے مغرب کی نماز کے وقت 1 مرتبہ سورت مزمل پڑھ کے اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں اور اپنے مال پر دم کر دے تو اللہ پاک ہر قسم کے فاسد اثرات سے اس کے خاندان کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے بچے بھی محفوظ رہیں گے نظر بد سے۔ ایسی مؤثر صورت مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد رزق کے بند دروازے کھلوانے کا یہ عمل ہے۔ ہر وہ آدمی جو رزق کی تنگی کا شکوہ و شکایات کرتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے، عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورت مزمل پڑھ لے اور 1100 مرتبہ یا غنی یا مغنی، صرف یا مغنی پڑھے تب بھی ٹھیک، 1100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا 111 مرتبہ پڑھ لے۔ اس طرح یہ عمل کرنے سے
اللہ رب العزت اس کے ہاں رزق کی فراوانی پیدا کر دیں گے، دکان چلے گی، کام چلے گا، اللہ رب العزت ہر میدان میں اس کو کامیابی مرحمت فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خصوصاً وسعت رزق کے لیے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو یا مغنی کے ساتھ یا رزاق بھی پڑھنے کا اہتمام کرے، 206 مرتبہ اس کو پڑھے، یا رزاق یا رزاق۔ اس طرح پڑھنے سے اللہ رب العزت ان کی رزق کی فراوانی پیدا کر دیں گے، رزق وسیع ہو جائے گا۔ اور اللہ پاک کا عجیب اعزاز و اکرام ہے اپنے پیارے بندوں کا، اللہ پاک ان کے لیے کیسے کیسے اسباب بناتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش کے ایک قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ اور ان کو قید کرو، پکڑو۔ وہ گئے اور اس وقت حال یہ تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں تھی، اور حضرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جرابم من نخل، ایک تھیلی مرحمت فرمائی تھی جس میں چند کھجوریں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ کرام کو کھلاتے رہنا ہے۔ اب وہ ایک کھجور ہمیں دیتے تھے، وہ کھجور کھاتے اور اس کھجور کو کھانے کے بعد ہم پانی پی لیا کرتے تھے، بس یہی ہوتا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا آپ کی یعنی بھوک ختم ہو جاتی تھی اسی ایک کھجور سے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یمسھا نمسھا کما یمس الصبی، اس طرح اس کو چوسا کرتے تھے جیسے بچے چوستے ہیں، چوس چوس کے اس کو کھایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں بھوک بہت تھی، اسی دوران ساحل سمندر سامنے آیا، سامنے ایک ٹیلا نظر آ رہا ہے، ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آیا، ہم اس کی طرف چل پڑے کہ یہ کوئی مٹی کا ٹیلا ہے۔ چلتے چلتے جب ہم قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ پہلے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بابا اس کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ کوئی معلوم نہیں کہ یہ کوئی مردار نہ ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ ہوا، فرمایا یہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہے، لہذا استعمال کرو۔ اب انہوں نے اس مچھلی کو کھانا شروع کیا، بسم اللہ کر کے اس کو کاٹتے اور کھاتے استعمال کرتے تھے۔ اتنی بڑی مچھلی تھی، حضرت فرماتے ہیں کہ ہم 1 ماہ تک وہاں رہے، اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، وہ ختم نہ ہوا۔ اور پھر یوں ہوا کہ اس کے کانٹے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اکٹھے کر کے اوپر کھڑے کیے۔ سب سے بڑے قد کے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑا قد تھا ان کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک روم کا ایک آدمی آیا، بڑے قد کا تھا اور ایک پہلوان، وہ بڑے قد کا آدمی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مقابلہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت ابن قیس کو بلایا، ان کا بڑا پیجامہ تھا اور بڑا قد، اور اوپر سے انہوں نے پورا لباس تھا ان کا جیسے عام طور پر قبائیں پہنتے ہیں اہل عرب، اور وہ پاؤں کے قریب تک پہنچتا تھا۔ تو حضرت نے اسی وقت اپنی جو نیچے سلوار پہنی ہوئی تھی، اوپر سے تو جبہ تھا، وہ اس کو دی، اس نے پہنی تو یہاں تک آئی سلوار اس کے، اتنی بڑا قد تھا۔ ان کو بڑے اونٹ پر بٹھا کر اس کے 2 کانٹے کھڑے کیے گئے، پھر بھی ان کا سر اس کو نہ لگا، اتنی بڑی مچھلی تھی، اتنے بڑے کانٹے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم ان کی آنکھوں سے چربی نکال نکال کر سالن تیار کرتے تھے، اور جب آنکھ کا خول خالی ہوا تو پھر اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مچھلی کی آنکھ کے خول کے اندر 13 آدمی بٹھائے، فرمایا کہ اس کے اندر ہم کھلے کھلے بیٹھ گئے، اتنی بڑا خول تھا اس کی آنکھ کا، اور وہ یہی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں سے کچھ آپ کے پاس ہے بھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ہم نے رکھا ہوا ہے گوشت۔ حضور نے خود استعمال کیا، فرمایا یہ اللہ کا عطا کردہ رزق تھا جو اللہ نے تمہیں مرحمت فرمایا ہے۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ اللہ کے معاملات ہیں، اس طرح اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔